السلام علیکم دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے۔ چند منٹوں میں مشرق و مغرب میں بات پھیل جاتی ہے، تو ضروری نہیں کہ ہر پھیلنے والی بات سوشل میڈیا پر سچ ہو، بلکہ وہ ایک پروپیگنڈا، افواہ اور غلط معلومات بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ اتنی تیزی سے ابلنے والا فتنوں کا دور شاید ہی کبھی رہا ہوگا۔ ہوا یوں کہ سوشل میڈیا پر آج کل 72 حوروں کو لے کر بحث چھڑ گئی ہے۔ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جنت میں حور ملنے کا صرف بیوقوفی والا خیال ہے، جبکہ دوسرے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ حقیقت ہے اور صحیح ہے۔ تو ہمیں لگا کہ آپ کے سامنے حقیقت درست بات بتا دی جائے، تاکہ ہر طرح کی افواہ پر لگام لگ سکے۔ تو شروع کرتے ہیں، لیکن اپنا پیار اور محبت ہمارے ساتھ بنائے رکھیے اور پیارا سا کمنٹ ضرور کریے، تاکہ ہمیں معلوم ہو سکے کہ آپ نے کیا سیکھا۔ بلا شبہ قرآن و حدیث میں حوروں کا ذکر ہے۔ جنت کی حوروں کو بطور نعمت بیان فرمایا گیا ہے۔ جنت کی عورتوں اور حوروں کا ذکر جنت کی نعمتوں میں شمار ہے، جیسا کہ قرآن کریم اور صحیح احادیث کے حوالے سے ہمیں چند صفات ملتا ہے کہ حور پاک و صاف ہوں گی، جنت میں ہمیشہ ہمیش رہے گی، خوبصورت اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہوگی، ہم عمر ہوگی، نگاہیں نیچی رکھنے والی ہوگی، اس سے پہلے کسی انسان یا جنات نے نہیں چھوا ہوگا، محفوظ موتیوں کے مانند ہوگی۔ یہ تمام باتیں سورہ بقرہ، سورہ صافات اور سورہ واقعہ میں مذکور ہے۔ اسی طرح مشکات شریف کی حدیث ہے کہ ہر حور ایسی ہوگی کہ اگر وہ زمین کی طرف جھانک لے تو اس کے حسن کی وجہ سے پوری دنیا روشن ہو جائے، اور اس کی خوشبو سے پوری دنیا معطر ہو جائے، اور اس کی اوڑھنی دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہے۔ میرے پیارے دوستو، 72 حوروں کی حقیقت جاننے سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ اسلام اس دنیا کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ تو اسلامی نقطہ نظر سے یہ دنیا امتحان گاہ ہے۔ یہاں انسان جیسا کام کرے گا، ان کا بدلہ مرنے کے بعد آخرت میں پائے گا۔ دنیا فانی ہے اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیا میں جو لوگ اچھے کام کریں گے، وہ ان کا بدلہ آخرت میں جنت کی شکل میں پائیں گے، جہاں ہر طرح کی نعمتیں ہوگی۔ جو لوگ یہاں برے کام کریں گے، انہیں آخرت میں ان کا بدلہ جہنم کی شکل میں ملے گا، جس میں ہر طرح کی تکلیف دہ چیز ہوگی۔ قرآن و احادیث میں جنت کی نعمتوں اور جہنم کی سزاؤں کا تذکرہ بہت تفصیل سے کیا گیا ہے، لیکن وہ محض سمجھانے کے لیے ہے۔ کوئی شخص ان کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ انسان عقل اس کو نہیں سمجھ سکتی۔ حدیث میں کہا گیا ہے کہ جنت میں ایسی ایسی نعمتیں ہوں گی جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا ہوگا، نہ کسی کان نے سنا ہوگا، اور نہ وہ کسی کے حاشیے خیال میں آئی ہوگی۔ تو دوستو، اب تک ہم نے تو یہ سمجھ لیا کہ اس دنیا میں جو جیسا عمل کرے گا، اس کا بدلہ مرنے کے بعد آخرت میں پائے گا۔ اب ہم لوٹتے ہیں اپنے اصل مقصد کی طرف کہ آیا ہمیں 72 حوریں ملے گی یا نہیں۔ تو اسے یوں سمجھیے کہ جب انسان اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کریں گے، تو پاک پروردگار انہیں بھی بہت سارے انعامات سے نوازیں گے، جس کا تذکرہ ہمیں قرآن و حدیث میں ملتا ہے۔ اسی انعام میں اللہ نے ایک حور بھی رکھا ہے۔ اس حور سے مراد خوبصورت عورتیں ہیں۔ جیسے دنیا میں مردوں کے لیے عورتیں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، جس سے انسان سکون حاصل کرتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ اہل ایمان مردوں کو جنت میں بھی اس نعمت سے نوازے گا۔ حوروں کا بس یہ تصور ہے جو قرآن مجید اور صحیح حدیث سے ثابت ہے، لیکن یہاں یہ بات یاد رکھیے کہ قرآن میں حوروں کی تعداد کہیں ذکر نہیں ہے۔ بعض احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہر مومن کو جنت میں 2 حوریں ملے گی۔ محدثین نے لکھا ہے کہ جیسے قرآن میں 2 جنتوں اور 2 چشموں کا تذکرہ ہے، اسی طرح 2 بیویوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ جہاں تک 72 حوروں کا تعلق ہے، اس کا تذکرہ کسی صحیح حدیث میں نہیں ہے۔ یہ بات درست ہے کہ بہت سی احادیث و روایات میں 72 حوروں کا ذکر ہے، لیکن یہ تمام احادیث ضعیف ہے۔ میرے پیارے دوستو، جب ہم یہ باتیں قرآن و حدیث سے جان لیا، تو اب ہمیں اس بات پر یقین کرنا پڑے گا کہ یہ سب اللہ کے علم میں ہے۔ وہ کسی کو کیا دے گا وہی بہتر جانتا ہے۔ اس لیے جو لوگ 72 حوروں کے متعلق سوشل میڈیا پر واویلا مچا رہے ہیں، ان سے ہم یہی کہیں گے کہ یہ ہمارا اور ہمارے پاک پروردگار کا معاملہ ہے۔ پاک پروردگار کس کو کیا اور کتنا دے گا، یا نہ تو کوئی آنکھ دیکھ سکتی ہے اور نہ کوئی کان سن سکتا ہے۔ وہ ہر چیز پر قادر ہے، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہمیں امید ہے کہ آپ ساری باتیں سمجھ گئے ہوں گے۔ تو دوستو، ساتھ میں ایک مسئلے کی اور وضاحت کر دوں، جو اکثر لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ جنت میں مردوں کو حور ملے گا تو عورتوں کو کیا ملے گا۔ تو آپ اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے، جو انسانوں کے حقوق سے لے کر جانوروں کے حقوق بھی ہمارے سامنے رکھ دیے ہیں۔
عورت کو جو مقام و مرتبہ اسلام نے دیا ہے وہ کوئی مذہب نہ دے سکا۔ اس سوال کا جواب جب ہم تلاشنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہمیں ایک حدیث ملتی ہے جو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ فرمائیے کہ دنیا کی خاتون افضل ہے یا جنت کے حور؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، دنیا کی خاتون کو جنت کے حور پر وہی فضیلت حاصل ہوگی جو اوپر والے کپڑے کو استر والے کپڑے پر حاصل ہوتی ہے۔ اسی طرح جنت میں حوروں سے افضل مقام نیک صالح عورت کو حاصل ہوگا۔ مرد کو حوریں ملے گی تو نیک مرد کی نیک بیوی کو ان حوروں کی سردار بنایا جائے گا۔ یہ وہ انعامات ہیں جو جنت میں عورتوں کو عطا کیے جائیں گے۔ جنتی عورتیں حسن و جمال اور حسن سیرت کے اعتبار سے بے مثال ہوگی۔ عورت کے اندر فطری طور پر حیا کا مادہ مرد کی نسبت زیادہ ہے اور وفاداری و محبت بھی خالص ایک ہی سے رکھتی ہے اور حسن و جمال اور زیب و زینت کو پسند کرتی ہے۔ ان تمام باتوں کی مناسبت سے جنت میں یہ عیش کریں گی اور اس طرح نیک عورتیں حوروں سے افضل اور سردار ہوگی۔ ہمیں امید ہے کہ یہاں تک آپ کو ساری باتیں معلوم ہو گئی ہوگی اور جو لوگوں کے ذہنوں میں حور کے متعلق غلط فہمی ہے وہ بھی دور ہو گئی ہوگی۔ اللہ آپ سب کو خوش رکھے اور نیک صالح بنائے، آمین۔ خدا حافظ۔